اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی ایک شرارت کا تذکرہ کیا۔ دیکھو قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوا کرتا ہے، یعنی نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، یہ آیت نازل کیوں کی گئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اسی کو بولتے ہیں شان نزول۔ نزول کی وجہ، نزول کا سبب، آنے کا سبب، آنے کی وجہ۔ تو اس آیت کا شان نزول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کرتے ہیں، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید بن مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مشرکین مکہ تھے۔ کچھ بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں نضر بن حارث آ گیا، یہ بھی بڑا کٹر دشمن اسلام تھا۔ نضر بن حارث آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کیا تھی؟ مذہب اسلام پر اعتراضات وغیرہ۔ یہ مشرکین مکہ کا اس دور کے اندر بہت محبوب مشغلہ تھا۔ ان کی انتھک کوشش یہ ہوتی تھی کس طریقے سے مذہب اسلام کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے۔ تو نضر بن حارث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ اچھا، نضر بن حارث جو تھا یہ بڑا باتونی تھا، بڑا دماغدار تھا۔ جیسے ہمارے دور کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنے کا سلیقہ معلوم ہوا کرتا ہے، اچھے اچھے مسائل کو عمدہ طریقے سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان پڑھ، جاہل، نادان، بے وقوف، کم عقل ہوا کرتے ہیں، بنتی ہوئی بات کو بگاڑ دیا کرتے ہیں۔ نضر بن حارث بڑا اعلیٰ دماغ کا مالک تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور اعتراض کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت سنائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ 17واں پارے کی سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے۔ 17واں پارے میں سورہ انبیاء ہے، اسی میں کی ایک آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اور تمہارے معبودان باطلہ یہ تمام کے تمام لوگ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو سارا مجمع خاموش ہو گیا، یعنی ان لوگوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور روانہ ہو گئے۔ ابھی مجمع ٹھہرا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن زہیری تمیمی نام کا ایک شخص تھا، وہ آ گیا۔ اس سے ولید بن مغیرہ نے کہا آج تو غضب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج محمد بن عبداللہ نے نضر بن حارث کو لاجواب کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے خطاب کیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آج تو غضب ہو گیا. تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ عبداللہ ابن زہیری تمیمی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج تو محمد بن عبداللہ نے نضر بن حارث کو لاجواب کر دیا، یعنی بہت بڑی بات ہو گئی. عبداللہ ابن زہیری تمیمی نے کہا اگر میں ہوتا تو محمد بن عبداللہ ہی کو لاجواب کر دیتا. بڑی بول دیکھو، اگر میں ہوتا تو محمد بن عبداللہ ہی کو کیا کر دیتا؟ لاجواب کر دیتا. اچھا ایک بات تم لوگ یہ سنو، جا کر کے محمد بن عبداللہ سے پوچھو کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو ہم تمام کے تمام لوگ جہنمی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پیش کی تھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبودان باطلہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. اگر ہم لوگ جہنمی ہیں اور ہم لوگ جن کی پوجا پرستش کرتے ہیں وہ لوگ جہنمی ہیں آپ کے قول کے مطابق، تو آپ کا کیا خیال ہے ملائکہ کے سلسلے میں اور عیسیٰ بن مریم کے سلسلے میں اور عزیر کے سلسلے میں؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے کہنے کے مطابق یہ لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی بھی پوجا کی جا رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ تم لوگ کہہ دینا فرشتوں کی پوجا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں. مشرکین مکہ یہ جہاں بہت سارے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے وہیں پر فرشتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی پرستی شروع کر دی. حضرت عیسیٰ کو عیسائی لوگ اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ بیٹا مانتے ہیں. قرآن نے کہا بھی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم. اللہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کوئی اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے دے. اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر 16ویں پارے کی ایک آیت ہے سورہ مریم کی، تکاد السماوات، یہ لوگ رحمان کے لیے بیٹا ٹھہراتے ہیں. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین کیا آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ لیدا ریزا ہو جائے. یعنی اتنی بڑی بات یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ صاحب اولاد ہے، جبکہ اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ ہے ساری کائنات اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ سارے لوگوں کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ بے نیازی. لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. کیا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر
کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کو بہت چڑ آتی ہے جب کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا۔ اللہ کہتا ہے اتنی یہ بھاری بات ہے، قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ کیا ہو جائے، ریزہ ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن زہیری تمیمی نے کہا یہ جا کر کے کہنا تم لوگ کہ فرشتوں کی ہم لوگ پوجا کیا کرتے ہیں، عزیر کی یہود پوجا کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی پوجا کون کرتا ہے؟ نصرانی لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے قول کے مطابق یہ لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب عبداللہ ابن زہیری تمیمی کا یہ کہنا تھا، مشرکین مکہ ایک دم خوش ہو گئے نا کہ یہ تو بہت بڑا پوائنٹ ہاتھ لگ گیا، محمد بن عبداللہ کو دبانے کے لیے یہ بہت بڑا کیا گیا، ہاتھ میں پوائنٹ آ گیا۔ تو سب پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت گزار جہنم میں جائیں گے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی کیا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ اور سنو، وہ معبود جہنم کے حوالے کیے جائیں گے جن لوگوں نے اپنی پرستش کا حکم دیا، یا حکم تو نہیں دیا، لوگوں نے ان کی پرستش کرنی شروع کی، وہ لوگ کیا ہو گئے، خوش ہو گئے۔ رہا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یا حضرت عزیر علیہ السلام کا، یا ملائکہ کا، تو ان لوگوں نے نہ اپنی پرستش کا حکم دیا ہے اور نہ اپنی پرستش سے یہ لوگ خوش ہیں۔ ملائکہ خوش ہیں؟ ارے بہت چڑتے ہیں بھائی۔ ملائکہ کا بس چلے تو دنیا ہی میں ان کو ایک دم ختم کر ڈالیں کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری پرستش کر رہے ہو، پاگل کہیں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے نہ پرستش کا حکم دیا ہے اور نہ پرستش سے یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان لوگوں کے نام سے شیاطین کی پرستش کی جا رہی ہے، اور شیاطین ان لوگوں کو شرک کا کیا دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہے سب لاجواب ہو کر کے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو وہی اللہ نے بیان فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں کون؟ حضرت مریم۔ اللہ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، ساتھ میں ان کی ماں کا بھی کیا کر دیا، ذکر کر دیا، ورنہ عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ اللہ عورتوں کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کرتا ہے۔ کہے گا امرأۃ فرعون، آسیہ نہیں کہے گا، یا امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، یہ سب یعنی امرأہ کا لفظ لے کے آئے گا، نوح کی عورت، لوط کی عورت، فرعون کی عورت، لیکن یہ نام لے کر کے بیان کر دے نہیں، صرف حضرت مریم کا کیا لیا جا رہا ہے، نام، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہونے پائے کہ عیسیٰ کسی اور کے بیٹے۔ آج جو عقیدہ بگڑا ہے اسی لیے نا عیسائیوں نے کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار عیسیٰ بن مریم، یعنی عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں، مریم کے، اور حضرت مریم علیہ السلام یہ بے انتہا متقی، پارسا، پرہیزگار، ولیہ عورت تھی، اور بغیر شوہر کے ان کی کیا ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ کن کے یہاں؟ حضرت مریم کی شادی
نہیں ہوئی تھی، بہت متقی پرہیزگار تھی۔ یہودی اسی لیے حضرت مریم کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، یعنی فاحشہ عورت بولتے ہیں یہود کہ بغیر نکاح کے کیا ہو گیا، لڑکا ہو گیا۔ حالانکہ بات حقیقت یہ ہے کہ بہت پارسا اور اللہ سے ڈرنے والی بڑی طیبہ اور ولیہ قسم کی کیا تھی، یہ عورت تھی۔ ان کی دنیا میں شادی ہی نہیں ہوئی، ان کی شادی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے آسمانوں میں۔ روایتوں میں آتا ہے، اور ایک روایت نہیں، مختلف روایات مختلف طرق سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ اب خدیجہ دنیا چھوڑنے والی ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جب تم جنت میں جانا تو اپنی سوکنوں کو سلام کہہ دینا، اپنی سوکنوں کو کیا کہہ دینا، سلام کہہ دینا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا ہے، ہم سے ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب کے طور پر سوال کیا، کیا آپ کا نکاح پہلے ہوا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ 3 عورتوں سے جنت کے اندر اللہ نے میرا نکاح کر دیا، ایک مریم کے ساتھ، دوسرا حضرت آسیہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، حضرت آسیہ کے ساتھ۔ حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون بہت مانتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کیا ہے تو فرعون نے ان کے جسم میں کیلیں ٹھکوائی تھی۔ کیل سمجھتے ہیں؟ ہاں، کیلیں ٹھکوا دی تھی، اتنا ظلم و ستم کیا کرتا۔ اللہ نے حضرت مریم، حضرت آسیہ کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، آخرت کے اندر ایک عظیم نعمت یہ بھی عطا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پارسا متقی امام الانبیاء خاتم المرسلین سے کیا کر دیا، نکاح کر دیا۔ تیسری عورت حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بہن سے ہوا۔ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو چکا تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ کہاں پر؟ آسمان۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی اللہ نے فرمایا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو یکایک آپ کی قوم کے لوگ اس سے مارے خوشی کے چلانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ چلانے لگے۔ آہا، بہت اچھا پوائنٹ ہاتھ آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَقَالُوا آلِهَتُنَا، اور اس معترض کے ساتھ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ؟ ان لوگوں نے جو یہ مضمون عجیب آپ سے بیان کیا ہے تو محض جھگڑنے کی غرض سے، بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑالو۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ جھگڑالو۔ یعنی یہ پوچھنے کی غرض سے نہیں، جیسے مثال کے طور پر اپنے لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو اپنے لوگ سوال کریں گے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہوگا؟ اطمینان حاصل کرنا۔ ایک چیز کی جانکاری نہیں ہے، اس کی کیا لے لینا؟ جانکاری لے لینا۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے جھگڑے کی نیت سے، تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیا ہیں؟ جھگڑالو ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوا کرتا ہے جو جھگڑالو ہوا کرتا ہے۔
جو کیا ہوا کرتا ہے؟ جھگڑالو۔ اللہ کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ چلو، سبحان اللہ۔